داستان یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم فاتح اندلس طارق بن زیاد کی دوسری ایپیسوڈ شروع کرنے والے ہیں۔ اسلامی لشکر مئی 711 کو اسپانیہ کے ساحل پر اترا اور اس نے ایک پہاڑ کے قریب اپنے قدم جما لیے جو بعد میں طارق کے نام پر جبل الطارق کہلوایا گیا، جسے یورپی زبان میں بگاڑ کر جبرالٹر کہا گیا۔ اسی سلسلے میں جزیرہ خضرہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہاں طارق سے ایک بڑھیا نے بیان کیا کہ اس کا شوہر نجومی تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اس ملک میں ایک امیر داخل ہوگا جو سب پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا سر بڑا ہوگا اور اس کے بائیں بازو پر ایک تل ہوگا جس پر بال اگے ہوں گے۔ طارق بن زیاد کو اس بیان سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس نے بایاں بازو کھول کر دیکھا تو واقعی اس پر تل موجود تھا۔ اس علاقے میں ہلچل مچ گئی۔ ڈیوک تھوڈمر اس علاقے کا گورنر تھا۔ وہ ان اجنبی حملہ آوروں کو ساحل پر دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے مقابلے کی جرأت تو کی لیکن ایک ہی حملے میں شکست کھا گیا۔ راڈرک ان دنوں شمالی علاقہ بسکے میں دشمنوں سے لڑائی میں مصروف تھا۔ تھیوڈرو نے راڈرک کے پاس ایک تیز رفتار قاصد بھیجا اور ان اجنبی حملہ آوروں کے ساحل پر اترنے کی اطلاع ان الفاظ میں دی: ہماری زمین پر ایک قوم اتر پڑی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے نکل پڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے راڈرک کو یہ بھی خبر دی کہ کاؤنٹ جولین ان حملہ آوروں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ راڈرک اس ناگانی آفت سے گھبرایا۔ وہاں سے لوٹ کر کرتبہ چلا آیا جس کو اس نے دارالحکومت قرار دیا تھا۔ یہاں وہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ چنانچہ ملک میں عام فوجی بھرتی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس نے قوم سے حملہ آوروں کو ملک سے باہر نکالنے کی اپیل کی۔ لوگوں نے اس تحریک کو لبیک کہا اور جوک در جوک کرتبہ آ کر فوج میں شریک ہو گئے۔ چنانچہ راڈرک کی خاندان کے 3 شہزادے بھی اپنا حلقہ اثر سے فوج اکٹھی کر کے اپنے جانثار کے ساتھ دارالحکومت کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ شہزادوں کو راڈرک پر بھروسہ نہ تھا، اس لیے انہوں نے شہر میں داخل ہونے سے گریز کیا۔ اس لیے کرتبہ سے باہر وادی کبیر کے اس پار فوج کے ساتھ اترے۔ رفتہ رفتہ یہی مقام فوجی چھاونی بن گیا اور راڈرک کا لشکر 1 لاکھ کی تعداد میں پہنچ گیا۔ ادھر طارق بن زیاد نے اتنی بڑی جمعیت کی فراہم ہونے کا حال سنا تو کچھ ڈر سے گئے۔ اس لیے انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دے کر کمک طلب کی۔ موسیٰ بن نصیر بھی اس سے غافل نہ تھا۔ وہ کمک کے لیے پہلے سے کشتیوں پر کشتیاں تیار کر رہا تھا۔ چنانچہ کمک کی طلب کے ساتھ اس نے 5000 فوج بھیجی اور اب اسلامی لشکر کی مجموعی تعداد 12000 ہو گئی۔ اس دوران میں راڈرک کوچ کرتا ہوا جنوبی اندلس کی طرف چلا اور طارق بن زیاد نے بھی اسلامی لشکر کو آگے بڑھایا اور ان تمام کشتیوں کو آگ لگا دی جن میں لشکر اسلام سوار ہو کر یہاں تک پہنچا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بھی تیغ لڑتا ہے سپاہی۔